السلام علیکم۔ جمعہ اسپیشل دعا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سب میں سے کسی کے آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب، قبر کے حساب، قبر کی اندھیری سختی، قبر کے سانپوں، قبر کے بچھوں، قبر کے خطرناک کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گنہگار ہیں، حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا، ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر و برکت، نرمی، معافی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت جانے انجانے میں خطائیں کی، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے، میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کو، میرے ہمسایوں کو، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محشر والے دن، حساب والے دن معاف فرمانا اور ہماری مدد و امداد فرمانا۔ اے اللہ پاک اس دنیا میں ہم سے بہت بھول چوک ہو چکی ہے، ہم سے بہت زیادہ اجتماعی انفرادی گناہ ہو چکے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ سستی، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ہر کبیرہ، صغیرہ، پوشیدہ، اجتماعی و انفرادی گناہ معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں، سستیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت والا ہو۔ یا اللہ ہماری موت کو آسان کر دے، ہم بہت ہی کمزور اور گنہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں تحمل، برداشت، رواداری، صبر اور شکر کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکالیف پر کراہ اٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا، ہم سب کو بھی حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے اللہ تجھے تیرے عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔
اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت اور تعصب سے بچا۔ اے اللہ، جو ہماری سرزمین پہ زہر کھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہم سب پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفت محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم ہتھکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن صرف تیری توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے میرے مالک۔ ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا لینے تو آئیں گے پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، کوئی شے نہیں میرے مالک۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں میرے اللہ۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن۔ ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے میرے آقا، ہمیں عرش کا سایہ دے۔ اے اللہ کریم، رحم کیجئے، ہمیں امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ یا اللہ، ہم اس ویڈیو کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ ہم اس دعا کو مانگنے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دے، یا کریم معاف کر دے، یا رحیم معاف کر دے۔ یا رب العزت، یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے دعا ہے، آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دیں۔ یا اللہ، میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ، میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مسین کرنے والے، اے اللہ، اے سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، اے اللہ، میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، میرے دل کو ہر اس خیال سے پاک کر جو اس کو پراگندہ کرے۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنی رضا والے سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں،
تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ بد اخلاق کو اچھا اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھروں میں نعت فاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہماری جان مال ایمان آبرو روزی رزق علم عمل گھر کاروبار دسترخواں اولاد زندگی خوشیوں عبادات تقوی اخلاص اخلاق سادگی عاجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں وسعتیں رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا، ہر پل ہماری مدد کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما، اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں مشکلوں مصیبتوں غموں دکھوں کو امن و سکون راحت خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ ہماری زندگی خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریفوں سمیت میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری آہذاری سن لے، اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جسمانی طاقت اور قوت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے، اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے، اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا، اے اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا اور شہادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نماز روزہ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا، ہمارے دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانوں کے مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ بہت بلند اے رحیم و کریم مالک ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ اے مال کے برحق ہمیں مسکراہٹ بانٹنے والا بنا دے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر
قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے بہکاوے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطانی اعمال سے محفوظ رکھ، ہم سب کو شیطانی رستوں سے محفوظ رکھ، ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہم سب کو غیر مسلموں، یہودیوں، ہندوؤں، قادانیوں، کافروں، مشرکوں، منافقوں کی چالوں، سازشوں، منصوبوں سے محفوظ رکھ، ہم سب کو شرک و فتنہ فساد، فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ رکھ، ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، ہم سب کو قبر کی اندھیری سختی سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کی آفت، مشکل، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا، بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو فاقہ کشی بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برائی، برے کاموں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے مالک ملک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں، فضل و کرم کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اے سارے نبیوں کے رب، اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ سب مسلمان بہن بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ کے لیے، امت مسلمان ریاست افواج کے تمام اداروں، تمام مسلم ریاستوں کی حفاظت، ترقی و خوشحالی، خیر و برکت، خیر و عافیت، کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کریں۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد کشمیر، فلسطین، برما، ہندوستان کے مسلمان بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے تمام اداروں کے ملازمین، تمام مسلم ریاستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے تمام مسلم ریاستوں کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، میرے لیے بھی خصوصی دعا کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔